کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی ان دھمکیوں کو، ان اشاروں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے یا یہ صرف ایک ریٹرک ہے؟ ہاں، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آپ نے نشاندہی تو کر ہی دی کہ وہ گرین لینڈ کے اوپر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد وہ کینیڈا کی بات کر رہا ہے کہ 51 اسٹیٹ بن جائیں آپ، اور دھمکی دے رہا ہے کہ میں آپ کے اوپر ٹیرف لگا دوں گا آپ کی تجارت کے اوپر، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری وجہ سے آپ زندہ ہیں. ہم آپ سے اگر نہ مال لیں تو پھر آپ تو زندہ نہیں رہ سکتے. ادھر میکسیکو کو بھی دھمکی دے رہا ہے کہ آپ کی طرف سے اللیگل امیگرنٹس آتے ہیں، آپ روکتے نہیں ہیں، تو یا آپ نہیں روکیں گے تو پھر آپ بھی آ جائیں اندر، امریکہ کے اندر ہی آ جائیں. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ گلف آف میکسیکو، کیونکہ میکسیکو کے نام پہ ہے وہ گلف جو ہے وہاں، وہ کہتا ہے یہ بھی ہمارے نام پہ ہونا چاہیے. آپ کون ہوتے ہیں؟ گلف آف میکسیکو. یہ ویسے ہی ہے نا جیسے بے آف بنگال، تو بنگال کے نام پہ ہے، اور ہندوستان والے کہتے ہیں اس کو انڈین اوشن نام رکھا ہوا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں انڈین اوشن ہی ہونا چاہیے، عریبین اوشن ہونا چاہیے. اس قسم کی باتیں بھی چلتی رہتی ہیں نا. تو اب بات یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جس ووٹ کے ساتھ آئے ہیں وہ ووٹ کے دو حصے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کا ایجنڈا ہے کہ جنگ نہیں میں نے کرنی. وہ کہتا ہے یہ ہماری امریکن اسٹیبلشمنٹ جو یہ ہمیں انوالو کر دیتی ہے ان وارز. یہ اپنے ہتھیار بیچنا چاہتے ہیں، یہ اپنا پاور بڑھانا چاہتے ہیں، یہ ڈیپ اسٹیٹ جس کو کہتے ہیں. اور اس لیے ہی سیز آئی ایم اپوز ٹو آل وارز. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ روس کے ساتھ یوکرین کے اندر لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، ایک طرف تو وہ یہ ان کی فلسفی ہے کہ وارز نہیں ہونے چاہیے اور امریکہ کو انوالو نہیں ہونا چاہیے وارز. اگر دوسری طرف وہ جس قسم کی یہ بیان بازی کر رہے ہیں، ظاہر ہے اس کے ساتھ تو ری ایکشن آ رہا ہے. اور ری ایکشن آ رہا ہے تو یہ پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ یا تو چپ کر کے بیٹھو، تو یا آپ صرف بیان بازی کرو. اگر بیان بازی 2-3 دفعہ کرو گے اور ایکشن نہیں لوگے تو آپ کی پھر حیثیت کیا رہے گی؟ کہ ایڈا بڑا بندہ گلاں ہی کرتا اور کرتا کچھ نہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے ارادے ان کے کوئی نیک نہیں ہیں، اور ان کے فلسفے کے اندر ایک کانٹرڈکشن ہے. ایک طرف کہتا ہے ہم نے لڑائی جھگڑے نہیں کرنے کسی کے ساتھ، دوسری طرف جس قسم کی بیان بازی کر رہا ہے اگر اس سے پیچھے ہٹے گا تو مسئلہ بن جائے گا اس کے لیے. تو اس لیے یہ ممکن ہے کہ ان میں سے گلف آف میکسیکو جو ہے اس کو تو یہ کہے گا کہ جی یونیلیٹرلی چینج کر دے گا. اس کو پھر چیلنج کیا جائے گا، لڑائی جھگڑے ہوں گے مگر کوئی لڑائی اس کے اوپر وار نہیں ہوگی. دیٹ از جسٹ اے سمبولک تھنگ، کہ اپنا پاور دکھانے کے لیے کہ وی آر دا بگ بردر، یہ ہمارا نام ہمارا ہونا چاہیے. بٹ اٹس ناٹ اے کویسچن آف ایکسچینجنگ ٹیریٹریز یا اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. تو وہ اتنا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ کینیڈا والا بھی نہیں ہے. یہ کینیڈا والا بھی ایشو نہیں ہے کہ یہ کینیڈا 51 اسٹیٹ بن جائے. یہ صرف ڈرامہ بازی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی صورت میں بھی کہ کینیڈا وڈ اگری ٹو بیکم دا 51 اسٹیٹ. کینیڈین کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، ایک نیشنلٹی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 5 سال میں جس کی وجہ سے ون آف دا ریزنز دیٹ ٹروڈو از نو لانگر پرائم منسٹر، ول ناٹ بی پرائم منسٹر فار لانگ، اس قسم کی میسو امیگریشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے کینیڈین جو ایک بن رہی تھی، ایک نیشنلٹی بن رہی تھی کینیڈین کی، کاسموپولیٹن اپر ایجوکیٹڈ پیپل، وہ ڈائلیوٹ ہوتی جا رہی ہے. اور اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کینیڈا کے اندر بھی ایشوز بننے شروع ہو گئے ہیں کہ ہم کینیڈینز ہیں کون. سو آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ تھنکنگ کہ یہ اچھا موقع ہے از میکنگ دس کلیم کہ جی تو آپ لوگ کیا ہے، آپ کے پاس ہے کیا؟ تیل ہے اور لکڑی ہے. لکڑی بھی اور تیل بھی امریکہ لیتا ہے، تو ہم اگر بند کر دیں تو آپ تو فارغ ہیں. اچھا، اور کینیڈا نے بھی کیا کیا ہوا ہے کہ بہت بڑی ویلفیئر اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے. بہت بڑی ویلفیئر اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے، فری ایجوکیشن، فری دس فری دیٹ. تو امریکن یہ بیسکلی فلسفہ یہ ہے کہ جی ہمارا امریکن ٹیکس پیئرز ڈالر ہے، وہ ہم آپ سے تجارت کر کے آپ کا مال خرید رہے ہیں، اور ہم نہیں خریدیں گے تو آپ اڑ جائیں گے. تو آپ بہتر یہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی آ جائیں. تو اچھا، تو ادھر سے پھر ظاہر ہے وہ آگے سے جواب یہ آتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے اگر آپ کینیڈا لینا چاہتے ہیں تو ہمیں الاسکا دے دیں آپ، کیونکہ الاسکا کینیڈا کے اوپر ہے نا، تو وہ امریکن اسٹیٹ ہے الاسکا. تو ڈونلڈ ٹرمپ چھیڑ رہا ہے یہ لوگوں کو، اس سے زیادہ کوئی سیریس پرپز نہیں ہے. کینیڈا کو چھیڑ رہا ہے، میکسیکو کو چھیڑ رہا ہے، ان اوے رشیا کو بھی چھیڑا ہے، چائنا کو بھی چھیڑا ہے. اگر پاناما کینال اور گرین لینڈ، اب میں آپ کو بتاؤں فرق کیا ہے. جو چائنا کے ساتھ جو ایشو ہے وہ فرق ہے، رشیا کے ساتھ ایشو فرق ہے.
چائنا کے ساتھ کوئی ٹیریٹری کے اوپر نہیں بات ہو رہی, رشیا کے ساتھ بھی کوئی ٹیریٹری کے اوپر نہیں ہو رہی. انفیکٹ وہ تو رشیا کے حق میں ہے کہ یوکرین جو ہے اس کو فارغ کیا جائے, جنگ ختم کی جائے, اور یوکرین کا کچھ حصہ جو ہے رشیا کو مل جانا چاہیے ایز اے بفر اسٹیٹ. تو ہی از آن دا رشین سائڈ. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکنز اب آپ یوکرین کو نہیں سپورٹ کریں گے. اگر یورپ نے کرنا ہے تو یورپ پیسے دے, ہتھیار دے, ہمارے سے مت لے آپ. اور اسی طریقے کے ساتھ یورپ کو بھی وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ نیٹو کے سارے پیسے ہم دیتے ہیں, تو آپ اپنا پیسے دیں نا نیٹو, آپ اپنی پروٹیکشن کرنی ہے روس سے کریں. ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے روس سے, ہم تو نہیں جنگ کر رہے روس کے ساتھ. نیٹو کو اگر کوئی خطرہ ہے تو روس کا, تو وہ تو یورپ کو خطرہ ہے. تو آئی تھنک ہی از میکنگ آل دیز ویوز, جس کی وجہ سے رائٹ ونگ یا لیفٹ ونگ یا سینٹرسٹ گورنمنٹس ان یورپ اینڈ ان دا ریسٹ آف دا ورلڈ آر آل اپ ان آرمس کہ یار کہ واٹ از دس نان سینس. بٹ میرا اپنا یہ اوپینین ہے کہ یہ بلسٹر ہے. بلسٹر مطلب یہ ہے کہ یہ بڑھ کے مار رہا ہے, یہ صرف بڑھ کے مار رہا ہے, یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں آئی ایم دا باس. بٹ ایکچولی یہ امپلیمنٹ نہیں کرے گا, بیکاز امپلیمنٹیشن ان میں سے اگر کوئی کرنی پڑی تو فورس استعمال کرنی پڑے گی. اور وہ فورس جو ہے آئی تھنک آج کل کے حالات میں بہت میسو ورلڈ ریئیکشن آئے گا اس کے اوپر. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیٹو بھی ٹوٹ جائے. اگر اس نے اس قسم کی حرکتیں کی تو نیٹو میں بھی یورپینز چھوڑ دیں گے نیٹو کو. اب دیکھیں نا, ایلان مسک کو اس نے لے لیا ساتھ. مسک نے آتے سار دو جگہ پہ اٹیک کر دی. ایک آسٹریا کی گورنمنٹ کو اٹیک کر دیا, ایک فرانس کی گورنمنٹ کو اٹیک کر دیا. گورنمنٹ کو نہیں, وہ جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں جو بنا رہی ہیں. اور اس کا صرف یہی کہ ہی از ٹرائنگ ٹو کریٹ shall we say a space for himself in the Trump administration. Personal agenda. ہاں, اس کا پرسنل ایجنڈا ہے. اینڈ ہی از یوزنگ سوشل میڈیا ٹو سپورٹ ٹرمپس. وہ جو سمجھا کہ ٹرمپ یہ چاہتا ہے تو اس لیے وہ کر رہا ہے. وہ تو ایلان مسک کے خلاف بھی ریئیکشن آنا شروع ہو گیا. ان ملکوں سے ریئیکشن آنا شروع ہو, تم کون ہوتے ہو انٹرفیئر کرنے والے. تو میرا خیال ہے یہ ایلان مسک کے اکنامک انٹرسٹس ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کے ریئل انٹرسٹ جو ہے وہ ڈومیسٹک ہیں, انٹرنیشنل نہیں ہے. ہی از این آئسولیشنسٹ. وہ چاہتا ہے امریکہ اندر آ جائے, وہ ڈومیسٹک کام کرنا چاہتا ہے. اسے لگ ایسے رہا ہے کہ جس قسم کی ڈیموگرافک چینجز ہو رہے ہیں پاپولیشن کے اور امیگریشن کے ساتھ, تو امریکہ کی جو پالیٹکس ہے وہ رائٹ ونگ سے ہٹ کے سینٹر کی طرف آ رہی ہے, اور ریپبلکن پارٹی کو بڑا خطرہ ہے لانگ ٹرم میں. تو اس لیے اس نے یہ جو جسے کہتے ہیں نا لاسٹ ڈچ ایفرٹ, یہ ان کی فار رائٹ کو ساتھ لے کے چلنا, اور جس قسم کی اس نے باتیں کی ہیں, دس از دی ریپبلکنز اٹیمپٹ کہ ڈیموگرافک چینج جو آ رہی ہے, ینگ لوگوں کی جو آ رہی ہے جو کہ لیفٹ کی طرف جا رہے ہیں, ڈیموکریٹس کی طرف جا رہے ہیں, یہ لاسٹ گاسپ جسے کہتے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ول ورک آن دا ڈومیسٹک ایجنڈا. وہ ٹیکسز کم کرے گا, اور جو ہے یہ لبرل ویلیوز ان کو کم کرے گا. بیکاز یو سی یہ جو سارے جو نئے بچے جو آئے ہیں نا, ان کے ساتھ جو لبرلزم آ رہی ہے, اس کے اندر فیمنزم آ رہی ہے, آ رہی ہیں, اس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں. پرانے لوگ جو ہیں نا امریکہ کے, اسپیشلی ان دا سینٹرل اسٹیٹس ان دا ساؤتھ, دے آر ویری کنزرویٹو, ویری ٹریڈیشنل اینڈ ویری ریلیجیس, اسٹل کرسچن اینڈ ایونجلیکلس. تو ہی از ٹرائنگ ٹو میک شیور کہ یہ آؤٹ نہ ہو جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ڈومیسٹک ایجنڈا سے اٹینشن ڈائیورٹ کر کے کرنا اس نے کام ڈومیسٹک ہے, اور اس نے ڈائیورٹ کرنا ہے اٹینشن آن گلوبل ایشوز, تاکہ میڈیا ادھر ہی فوکس رہے, اور اندر سے وہ ہی وانٹس ٹو ورک آن دا ڈومیسٹک سائڈ. دیٹس مائی اسیسمنٹ. کیا کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا, آئی ڈونٹ تھنک ہی ول گیٹ گرین لینڈ. گرین لینڈ کے اوپر تو اب سارا یورپ پروٹیسٹ کرے گا, اور گرین لینڈ خود پروٹیسٹ کرے گا, فرانس پروٹیسٹ کرے گا, ڈینمارک کرے گا. پرابلم کیا ہے, اب صرف ایک جگہ کا پرابلم لے لیتے ہیں. گرین لینڈ کا پرابلم یہ ہے کہ وہاں سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران امریکنز نے ایک بیس بنایا تھا اپ ان دا نارتھ. وہ بعد میں اسپیس, وہ اب ابھی تک بیس ہے ان کا. امریکن کہتے ہیں یہ بیس ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا, اب وہاں ہو یہ رہا ہے کہ ان دا لاسٹ 4-5 ایئرس چائنیز اینڈ رشین پریزنس ان دا سی اراؤنڈ دیٹ وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور ایڈوانس نیوکلیئر سبمرینز بھی چائنا کی اور روس کی آ جاتی ہیں ان دیٹ ایریا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ دیٹس اے ڈائریکٹ تھریٹ, نیشنل سیکورٹی تھریٹ. تو وہ بیس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ان کا یہ خیال ہے کہ بیس کو اور تکڑا کیا جائے. وہ نہیں کرنے دیں گے یورپینز.
اچھا ہاں وہ نہیں کرنے دیں گے. تو آئی تھنک اس قسم کی ایشوز بن رہے ہیں وہاں. دھمکیاں ہیں, میرا خیال ہے شاید یہی کمپرومائز ہو جائے کہ بیس اسٹرانگ کر لو کچھ اور, مگر ہم بیچیں گے نہیں, نہ ہی آپ اس کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں. دیٹ کوڈ بی اے کمپرومائز, کیونکہ یورپینس بھی پریشان ہوتے ہیں نا جب چائنیز شپس یا سب مرینس وہاں پہنچ جاتی ہیں یا رشین آ جاتی ہیں. تو آئی تھنک دس از اے, کرنا کچھ ہے, مانگنا کچھ ہے. مانگیں گے یہ کہ گرین لینڈ ہمیں بیچ دیں, ہم لے لیتے ہیں گرین لینڈ, نہیں تو ہم فورس سے بھی لے سکتے ہیں. اور کرنا کیا ہے کہ اپنے بیس کو اسٹرانگ کرنا ہے اور اپنا امریکن پریزنس وہاں زیادہ بڑھانا ہے.